السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کے برمنگم اسٹوڈیو سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تکبیر کیو اینڈ اے، یعنی آپ سوالات کرتے ہیں اور اس پروگرام کے دوران ان دینی حوالوں سے اور فکری حوالوں سے اور معاشرتی حوالوں سے جو بھی اسلام کی چھتر چھاؤں کے نیچے جو بھی سوالات ہیں، مسائل ہیں، اس پروگرام کے دوران آپ کی طرف سے یہ سوالات ہوتے ہیں اور ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد قاسم زیاد صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں مہیا کرتا ہے، اور ہماری بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان، چونکہ اشرف المخلوق ہونے کے ناطے انسان بھی ہیں ہم، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو امت خیر ہے، تو اس عنوان سے دین کامل انداز میں ایک اپنے پیروکار کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی معاشرتی زندگی میں، اس کی سماجی زندگی میں، اس کی دینی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کی دینیات میں، اور اس کو ایک بہترین انسان کے طور پر معاشرے کا فرد بناتا ہے، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اس کی قدروں کو جانیں۔ آج جس دنیا کے اندر، جس ماحول کے اندر اور جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ جدت کا زمانہ ہے، یہ زمین اور آسمان کے کلابے ملانے کا زمانہ ہے، لیکن یہ سب کچھ اس سب کچھ کے لیے ہمارے دین کے اندر الحمدللہ رہنمائی موجود ہے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دین کے ان دائروں کے اندر لائیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں یہی بنیادی طور پر مقصد ہے۔ دو تین باتیں کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو خاص الخاص اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فقہی اعتبار سے ہماری زندگی کو دین کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق اور قرآن اور حدیث کے مطابق لانا ہے۔ تو گویا کہ فقہی حوالے سے جو بھی سوالات ہوں گے، طہارت کے سوالات ہیں، عبادات کے سوالات ہیں، دینی حوالے سے معاملات کے سوالات ہیں، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی درستگی، اس حوالے سے بھی یقینی طور پر ہم آپ کے سوالات کو ویلکم کہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ پچھلے پروگرام کے دوران بہت اچھا ہوا، چھوٹے چھوٹے سوالات تھے، ہم نے بہت سارے سوالات کو کور کیا، تو یہ تمہیدیں اتنی لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں، اور قبلہ مفتی صاحب ساتھ ہی سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں کال کریں، مختصر سوال کریں، جو بات پوچھنی ہے وہ پوچھیں، اور پھر ٹی وی کی اسکرین پر چلے جائیں تاکہ فوری طور پر آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اور بڑی مہربانی آپ نے وقت عنایت کیا۔ قبلہ مفتی صاحب، چونکہ ہم مسلمانوں کو جو رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور آپ خود لے کر آئے قرآن مجید، تو وہ بنیادی چیزیں ہمارے پاس ہماری رہنمائی کے لیے، تو بڑا ضروری ہے کہ کچھ سوالات قرآن مجید کے آداب کے حوالے سے پوچھ لیے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اگلے سوالات کی جاؤں، ایک تو قرآن کا جو ہماری زندگی کے اندر مقام و مرتبہ اور منصب ہے، اس پر آپ کے چند کلمات ہو جائیں، اور پھر قرآن مجید کو بالکل خالی قرآن پاک کو جو چھونے کے آداب ہیں، یا قرآن پاک کے جو پڑھنے کے آداب ہیں، اگر مختصر ان کا ذکر کر دیں، پھر میں اس حوالے سے پوچھ لوں گا کہ کس کس حالت میں ہم قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے۔ ماشاء اللہ، بہت اہم سوال آپ نے قائم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے آداب اور قرآن کی شان، جی قرآن یہ تو خود قرآن کی شان خود قرآن بیان فرماتا ہے۔ سب سے بڑی شان یہ کہ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر منزل کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایز اے پوری یعنی زندگی کا کوڈ آف لائف جسے کہتے ہیں ہم، یہ وہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے اس میں یعنی قرآن پاک میں سارے مسلمانوں کے لیے رہنمائی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے موجود ہے۔ اور اس کے آداب علماء نے پوری کتابیں لکھی، تلاوت قرآن کے آداب اپنے ہیں، اور آئین مصحف شریف یعنی قرآن کے آداب اپنے ہیں۔ اس کو چھونے کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے یا نہیں، یا جنبی چھو سکتا ہے، اس پر پوری ہماری کتب فقہ میں پورا باب موجود ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ ہماری طہارت پر گفتگو چل رہی تھی، تو اس حوالے سے فقہا نے قرآن کے حوالے سے بھی کچھ احکام لکھے ہیں، جیسے کہ آپ نے اس پر سوال کیا کہ طہارت میں کتنی طہارت قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک قانون پہلے جی لے لیں، کافی دیر سے لائن پر ہے۔ السلام علیکم جی۔
वालेकुम सलाम। जी बहन आप को जी से बात कर रही हूँ। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो बिस्मिल्लाह जो अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरी बहन आप बताइए ज़रा। हाँ जी, ये बताइएगा कि बच्चे को किस एज पे पढ़ाना चाहिए? सुना है कि 4 महीने, बाकी का नहीं मुझे मालूम। एक तो ये है, एक तो हज जो है किन किन रिश्ते से हज या उम्रा हो सकता है? ठीक है, समझ किन किन दिनों में? नहीं किन किन रिश्तों से, किन किन बतौर रिश्तों महरम जा सकते हैं? हाँ जी जी ठीक है और पहला बिस्मिल्लाह वाला सवाल दोबारा दोहरा जी मेरी बहन। जी, वो समझ में आ गया। वो समझ आ जो गया। सुना है कि 4 महीने, बाकी का नहीं मुझे मालूम नहीं, ठीक। तो ये बता जी मैं अर्ज करता जी हूँ। जी No जी problem। मेरी बहन जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ओके। जी 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 पहला सवाल जो बहन ने किया है वो ये है कि बच्चे को किस उम्र में रस्म बिस्मिल्लाह की जो बिस्मिल्लाह पढ़ानी चाहिए ताकि उनकी तालीम का हम सिलसिला का आगाज़ कर सके। तो इसमें कोई शरीयत ने को तो कोई मिकदार नहीं लिखी। जब बच्चा बोलना सीख ले उसको बिस्मिल्लाह हम सिखाएं, लेकिन हमारे असलाफ़ की एक आदत रही है, हमारे बुज़ुर्गों की एक आदत है कि वो अमूमन 4 महीने 4 माह 4 दिन या 10 दिन, 4 माह 4 महीने 4 दिन पर अमूमन एक तकरीब बिस्मिल्लाह किया करते थे। दोबारा आपने 4 साल 4 साल 4 साल 4 महीने 4 दिन, यानी इस तरतीब से, यानी जब बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो जाता तो फिर वो तकरीब एक मुनक्किद की जाती, किसी बुज़ुर्ग को बुलाकर, किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को बुलाकर अपने बच्चे को बाकायदा उसका शागिर्द किया जाता। उन्हें उस रस्म को रस्म बिस्मिल्लाह भी कहते हैं, यानी ये बिस्मिल्लाह की रस्म हो रही है। पहले कारी साहब या मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह पढ़ाएंगे, फिर आगे उसका सिलसिला तालीम जो बाकायदा आगाज़ हो जाता। तो ये एक रस्म रही है, हमारे बुज़ुर्ग ये करते आए हैं, ख़ुसूसन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा, इनसे भी एक पूरा वाक़या मौजूद है कि आपने किस तरह अपने शागिर्दों की रस्म बिस्मिल्लाह की है। तो ये बड़े बड़े बुज़ुर्गों की एक आदत रही है, ख़ुसूसन आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स शरीफ 25 को आ रहा है। जी जी तो आपकी भी तकरीब बिस्मिल्लाह हुई थी और बड़े बुज़ुर्ग उलमा और बड़े बड़े असातिज़ा तशरीफ़ लाए थे, और जो आला के दादा जान उन्होंने उनको बुलाया था और बाकायदा एक रस्म बिस्मिल्लाह की अदायगी हुई, जिसमें आला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ी और साथ कुछ ना कुछ और भी सुनाया, जो आपकी हम करामत कहते हैं। इस तरह हज़रत सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वाक़या मनकूल है। तो हमारे बुज़ुर्गों की आदत रही है कि ये इस मुद्दत के अंदर वो बिस्मिल्लाह के बाकायदा पढ़ाई जाती थी, उसको तकरीब बिस्मिल्लाह कहते हैं। लेकिन ये वाजिब फ़र्ज़ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मुस्तहसन काम है। अगर कोई करे तो अच्छा है, ना करे तो ना, कोई मसला नहीं है। दूसरा बहन ने पूछा था महरम हज के लिए कौन कौन से जा सकते हैं? हाँ, उम्रा के लिए? महरम जिसके साथ औरत की शादी हमेशा के लिए हराम है वो महरम हो सकता है। मसलन आर्जी तौर पे जिस पे हराम हुई वो महरम नहीं हो सकता। मसलन जो एक मनकूहा औरत है उससे कोई दूसरा मर्द शादी नहीं कर सकता, वो आर्जी तौर पे नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो किसी की मनकूह है। हाँ, जब ये मर जाएगा या जब ये डिवोर्स दे देगा तो कर सकता है, तो ये महरम नहीं होता। महरम जो होता है हमेशा के लिए जिससे शादी हराम है, जैसे भाई है, जैसे भांजा है आपका, जैसे और दीगर ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हमेशा के लिए आपकी शादी, आपका ससुर है, हमेशा के लिए आपकी शादी उससे हराम हो गई। इस तरह के जो रिश्ते हैं उनके साथ आप हज पे जा सकती हैं। जी कॉल है जी ले जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? फजल बात कर रहा हूँ बार्सिलोना से। जी बार्सिलोना से फजल। जी फजल भाई बोलिए। सर सवाल ये है कि क्या लें कि वरासत के मतलब, या अभी वरासत से पहले के एक वालिद हैं, उसके 2 बेटे हैं और वो दोनों बेटों को अपने कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं क्योंकि वालिद के पास पैसा है। अब वालिद ने एक जो छोटा बेटा है उसको मकान लेके दिया, बल्कि छोटे बेटे को नहीं अपने पोतों को लेके दिया जी। अब जो दूसरा भाई है उसकी सिर्फ एक बेटी है और एक बेटे की 2 बेटियां और 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब जब वो मकान एक बेटे के बेटों को, अपने पोतों को वो लेके देते हैं तो बड़ा बेटा कहता है जी कि इसमें मेरा भी हिस्सा है।
हालांकि वालिद जिंदा है, वालिद ने गिफ्ट किया है अपने पोतों को, मकान गिफ्ट किया है, जी लेकिन वो उनका जो चचा है या ताया है और वो कहता नहीं नहीं इसमें मेरा भी हिस्सा है। अब पूछना ये कि वालिद जिंदा है, वो अपने पोतों को दे रहा है मकान में, गिफ्ट में मकान दे रहा है या कुछ और पैसे दे रहा है, तो क्या अब दूसरा भाई इस बात पर एतराज कर सकता है कि जी ये किस्म की विरासत है और उसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है? जी फजल भाई, इसमें थोड़ी सी एक बात मैं पूछ लूँ, जो जिन पोतों को लेकर दे रहा है तो उन पोतों का वालिद जिंदा है, मतलब उसका जो बेटा है वो जिंदा है? जी 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 बिल्कुल, दोनों जिंदा हैं, दोनों बेटे जिंदा हैं, दोनों अच्छा कमाते हैं, ठीक, लेकिन एक की सिर्फ एक बेटी है, दूसरे ठीक के है पांच। जी, ठीक, आपका सवाल आ गया तो जी जी अगला सवाल, आप एक ही सवाल करना है बस? जी जी एक ही सवाल है कि क्या अब सवाल ये है कि आप वो वालिद जो है जी, सवाल आपका आ गया भाई फजल भाई, आपका सवाल दे सकते हैं, कुछ नहीं दे? जी भाई सवाल आपका आ गया है, इंशाल्लाह आप टीवी पर देखें, आपको जवाब मुफ्त देते हैं। ठीक जी, अगली हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद, जर्मनी मेरा से। सवाल है, आपने क्योंकि कुरान करीम के बारे में जब शुरू किया तो वल खमरे वल मैसर है, जुआ ये जो मना किया गया है, जी तो अगर कोई किसी को इस तरफ लगाता है तो क्या उस जो इस काम पे जारी करना शुरू कर दे इस बुराई को, तो जिसने उस दूसरे को लगाया क्या उसको भी उस जुर्म में जो सजा या उसका जो गुनाह है उसको भी मिलेगा जो दूसरे को इस आदत में डालता है? दूसरा मेरा सवाल है कि कुरान करीम के मुतल्लिक है, मियां साहब ने फरमाया, मोहम्मद साहब ने फरमाया है, शीशे उत्ते धूड़ा पईयां ते कन्ना झाड़ी जांदे ते जिल्दा रखदे साम साम के वर्के पाड़ी जांदे, कि ये जो कुरान करीम है इसको बेहतरीन जिल्द और गिलाफ में बंद करके ऊपर रख दिया रिस्पेक्ट के तौर पर, इस पर अमल क्यों नहीं करते? इसका जो शेर है, ये सवाल है मेरा। खुदा हाफिज़। अहमद भाई शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। जी फजल साहब ने बार्सिलोना से पूछा विरासत के बारे में। जी, मैंने सवाल इनका समझ लिया है, इस हवाले से कुछ मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। वो समझते हैं कि वालिद ज़िंदगी में भी अगर कुछ दे तो और वो तकसीम करे तो ये विरासत है। पहली बात है, ये विरासत नहीं है। विरासत हमेशा एक शख्स के मरने के बाद जारी होती है। विरासत के सारे कवायद जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए, और पूरा एक रुकू है विरासत के हवाले से, इतनी डिटेल से अहकाम को बयान किया गया, वो सिर्फ मैयत के यानी बंदे के फौत होने के बाद जब वो मैयत बन जाती है उसके बाद उसके जो तरका है वो छोड़ जाता है, उस पर विरासत जारी होती है। जो कुछ ज़िंदगी में वालिद किसी को देता है अपनी ज़िंदगी में बगैर मर्ज़ की हालत में, इसे हम हिबा कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में इसको गिफ्ट कहा जाता है। और गिफ्ट पर किसी तरह का कोई हुक्म नहीं आता, वो जिसको चाहे जितना जिसको चाहे वो दे सकता है। वालिद अपनी ज़िंदगी में मर्ज़ की हालत में ना हो, सही सलामत हालत में हो, वो जितना जिसको चाहे, पोते को चाहे, दोते को चाहे, एक बेटे को चाहे, बेटी को चाहे, जितना दे, ये गिफ्ट और हिबा है। और ये कब्ज़े से ताम हो जाता है, यानी अगर दूसरा बंदा जो ले रहा है वो कब्ज़ा भी कर ले या उसकी तरफ से कोई गार्डियन कब्ज़ा कर ले तो ये ताम हो जाता है, वो चीज़ अब वालिद की मिल्क से निकलकर उसकी मिल्क में चली जाती है। ये हिबा के अहकाम है। अच्छा, वालिद को अगर कोई ये रोके कि ये विरासत का माल है, तुम ये नहीं दे सकते, तुम उसको नहीं दे सकते, ये जुल्म कहलाता है। अपने वालिद के साथ अगर कोई बोलता है कि तुमने उसको क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया, मुझे, ये जुल्म है आपका बोलना, क्योंकि कुरान तो ये कह रहा है कि तुम उफ़ न कहो, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम उनके सामने उफ़ नहीं बोल सकते। ये उल्टा उसकी ओनरशिप के अंदर अपनी तसर्रुफ़ की बात कर रहा है, हालांकि वो उसकी मिल्कियत में है। आप नहीं उसको बताएंगे कि वो कहाँ खर्च करेगा, उसके अपनी ओनरशिप में, वो जहाँ मर्जी चाहे वो खर्च करे। अगर वो आपकी, यहाँ तक के हदीस में आया कि आप यानी बेशक तू अंता व मालुकली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, यानी तेरा अपना कमाया हुआ माल भी तेरे बाप का है, वो तसर्रुफ कर सकता है, वो जिस तरह चाहे ले सकता है, और वो तुझे गाइडलाइन भी दे सकता है, बेटा इसको दो इसको ना दो, लेकिन तू उसको गाइडलाइन नहीं दे सकता। यानी ये जुल्म में आता है। पूरी हदीस है इस हवाले से, बहरा मैं डिटेल्स में, लेकिन आजकल जो अपने वालिदैन को ये समझाते हैं कि नहीं जी उसको क्यों दे दिया, फलां को दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ये आप मांग ही नहीं सकते, क्योंकि ये विरासत नहीं है।
آپ کا حق وراثت میں ہے. جب والد دنیا سے چلا جائے گا اس کو آپ لڑ کے بھی لے سکتے ہیں, آپ کا کیونکہ حق شریعت نے ثابت کر دیا ہے. لیکن جب تک والد زندہ ہے وہ اس کا اپنا تصرف کا مال ہے, وہ جس کو چاہے جتنا دے دے. یہ مسکنسپشن ہمارے درمیان بڑی ہماری کمیونٹی میں پائی جاتی ہے. اگر والد کسی کو زیادہ دے دے تو وہ لڑ پڑتے ہیں, والد سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا مجھے بھی. بعض اوقات والد ناراض ہوتا ہے کسی سے, اس کو نہیں دیتا, شرن جائز بھی ہے وہ نہ دے اس کو, کیونکہ وہ زندہ ہے, اپنا مال جس کو مرضی دے دے. تو لیکن والد کو شریعت نے ایڈوائز کی ہے اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہیں نا پھر بھی سب کے درمیان آپ بالکل ایکولی تقسیم کریں. زندگی میں بھی اگر کرنا چاہتے ہیں, ایون کہ ویسے بیٹی کا حق کتنا ہوتا ہے 1, اور بیٹے کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کی جاتی وراثت. لیکن جب زندگی میں تقسیم کریں گے تو یہ قاعدہ نہیں, بیٹی بھی اتنا لے گی بیٹا بھی اتنا لے گا. یہ شریعت کی ایڈوائس ہے, یہ واجب نہیں شریعت نے کیا کہ تو نے اتنا کرنا, نہیں. یہ شریعت ایک ریکمینڈڈ ایک چیز ریکمنڈ کرتی ہے, مستحب مستحسن قرار دیتی ہے. شریعت نے والد کو کہا ایکولی اب سب کو دے, تاکہ کسی ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو ہی نہ کہ میرے والد صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا. ضمناً میں پوچھ لوں آپ سے کہ اگر ایک بیٹے کو والد نے آگ کیا ہوا ہے تو فوت ہو جاتا ہے والد, تو وہ بیٹا بھی اس وراثت میں اب شامل ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا. یہ آگ کرنا شریعت کے اندر کوئی اس کا حکم نہیں ہے. صحیح. یہ آگ کیا ہے تو یہ بھی اس نے ایک خلاف شرع کام کیا ہے. والد نے اگرچہ یہ والد نے آگ کر کیا ہے, شریعت نے اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ یہ آگ کیا جائے, اس کو قرار دیا جائے. اور آگ اس لیے بعض اوقات کہہ رہے تھے میرے وراثت کا حصہ اس کو نہ ملے, نہ, اب تو اس کو وراثت سے نہیں روک سکتا, کیونکہ قرآن اور اسلام نے اس کا حق ثابت کر دیا. یہ تیری اولاد ہے نا, اب یہ وراثت ضرور پائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے اس کا حق ثابت کر دیا ہے. کال سے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ بات کر رہی ہوں. جی آپ جی سوال کیجیے بہن. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے کشمیر سے لے کر فلسطین سے عراق سے روہنگن جو مسلمز ہیں, اتنی چیخو پکار اور فریادیں اور ہر طرف جو ہے تباہی پھیلی ہوئی ہے. تو ایسے میں وہ لوگ جو ماسٹرز کرتے ہیں اسلام میں, اسلامک سٹڈیز میں, اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور اتنا زیادہ نالج, اور وہ غیر مسلموں سے بھی مناظرے کرتے ہیں, غیر مسلموں کو بھی اس اسلام کی پوری تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے کسی ایک چیز کو پکڑ کے ان کے خلاف اس طرح نعرے بازیاں اور اختلافات پیدا کرنا, اور کسی ایک چیز بجائے اس کے کہ بیٹھ کے آپ اپنے مسئلے خود. میری بہن سوال آپ کر لیں نا. میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کا جو حال ہے, ہمیں ایک اتحاد اور یگانگت اور ہمدردی کی فضا پیدا کرنی چاہیے, نہ کہ. صحیح کہہ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے میری بہن, میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ سوال تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ فرما رہی ہیں جو کہ مفتی صاحب نے فرمانا ہے. تو اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ میں محمد نواز بٹ پیرٹ سے کر رہا ہوں. جی بٹ صاحب. جی تو آپ کو قبلہ مفتی صاحب کو ناظرین محترم کی خدمت میں سلامی عقیدت. جی وعلیکم السلام. جی تو سوال کے پھلکے سے ہیں. جی جی فرمائیے. کہ اسلام میں اپنے وطن کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ جی دین اسلام میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص اپنے وطن کا وفادار نہ ہو تو وہ شخص کے لیے شریعت کیا بتاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی بٹ صاحب. اگلا سوال. ایک اور سوال ہے شاہ صاحب. پاکستان میں ایک عرصہ دراز سے, بلکہ سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان دونوں میں, سب کانٹیننٹ میں یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ بھائیوں کو تو وراثت کا باپ حصہ مل جاتا ہے, جو باپ نے چھوڑا ہوتا ہے وراثت کا, تو بھائیوں کو مل جاتا ہے, لیکن ہم شیرہ کو نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے گا. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی اسد بول رہا ہوں ٹیلفورڈ تو ہولڈ کرائی. جی جی اسد بھائی. جی بولیے بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اسد بھائی سوال کیجیے. جی میں غسل متعلق ہمارا سوال ہے کہ جمعہ نماز تے جان تو پہلے ایسا غسل کرنے ہاں جی تے وضو بھی نال کری کنا کہ غسل تو بعد وضو کرنا لازمی ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے. تے نال ایک اور چھوٹا جا کہ
جدا سو وضو تے کرنے آ کہ اپنے کپڑے اتاری تے اگر کوئی وضو کرنا ہو کہ وہ جائز آ یا کپڑے مڑی دوبارہ پہنی تے وضو کرنا پینا اس نے پر پلیز ٹھیک ٹھیک اسد بھائی بہت شکریہ بہت خدا حافظ. جی ان سوالات کے آنے سے صرف ایک بات پچھلے سوال میں رہ گئی تھی جو آپ نے فرمایا تھا کہ مرض کی حالت میں نہ ہو تو اس مرض مرض الموت آپ لے رہے تھے یا مرض الموت. ٹھیک مرض الموت میں اگر کوئی والد اپنے کسی ایک کو سارا مال دے دیتا ہے پھر شریعت کے وراثت کے قوانین لاحق ہو جاتے ہیں. اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرض الموت میں سب کو محروم کرے اور ایک کو دے, تو اس کے حکام ڈفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے پہلے نواز بٹ صاحب کا سوال شامل کر لیتے ہیں جو کہ وراثت کے بارے میں پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے بھائیوں کو دی جاتی ہے بہنوں کو نہیں دی جاتی. جی یہ تو ظلم ہے کہ یہ تو ظلم عظیم میں کہوں گا کہ یہ معاذ اللہ قرآن سے بڑھ کر اپنے تصرفات کو نافذ کرنا ہے. بلکہ مسلمان کا جب اسلام ہم قبول کرتے ہیں ہم سے سب سے بڑا تصرف اسلام کا ہم پر ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام جو کچھ کہے گا ہم اسے تسلیم کریں گے, اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی کوشش کریں گے. تو میرے قرآن نے عورت کے حقوق کو بیان کیا اور سسٹرز کے حقوق کو بیان کیا, جس طرح مرد کے لیے حقوق کو بیان کیا کہ ان کو اتنا اس صورت میں ملے گا اتنا اس صورت میں ملے گا, اسی طرح عورت کے بھی بیان کیا. 8 عورتیں ہیں, 8 عورتیں جو ذوی الفروض میں آتی ہیں یعنی جن کو حصہ دینا فرض ہے. جس طرح ہم نماز فرض ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے, حج فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ وراثت کے احکام اسی طرح فرض ہیں کہ ان کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. سسٹر بہن ان میں سے ایک ہے, لہذا اس کو بھی حصہ دینا ضروری ہے. اگر کوئی اس کو محروم کرتا ہے وداؤٹ اس کی اجازت کے اور اس کو بتایا نہیں جاتا, جس طرح کہ آج کل مظالم دیکھے جاتے ہیں, یہ ظلم ہے اور اس کا جواب جو کر رہا ہے اس کا جواب دہ بھی کل قیامت والے دن ہوگا. ٹھیک ہے ایک سوال وراثت کا مجھے اس پر واٹس ایپ پر آیا ہے. وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کا ایک انکل ہے چاچا وہ بھی فوت ہو گیا, تو جو اس کا چاچا فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہیں ہے. صحیح. اس کی ایک اہلیہ ہیں اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے. تو اب جو چاچے کی پراپرٹی ہے اس میں کیا جو اچھا یعنی اس کا ایک اور چاچا بھی ہے, ایک اس کا چاچا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کیا جو بچہ ہے اس کو جس کا والد فوت ہوا ہے اس کو کیا اپنے اس چاچی کی وراثت میں حصہ ملے گا جو کہ فوت ہو چکا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے؟ ٹھیک. اور کیا اس کے بھائی کو حصہ ملے گا جو ایک بھائی اس کا زندہ ہے؟ جی یہ ان کو چاہیے کہ اگر یہ سوال انہوں نے ریٹرن دیا ہے تو اپنے ریلیٹیوز اور بھی بھیجیں. مثلا میں اب اس پہ سوال کروں گا کیا اس چچے کا والد ہے؟ نہیں. والدہ ہے؟ نہیں. اچھا اس کیا کوئی اور قریبی بہن ہے اس کی؟ اس کی بہنیں ہیں. ہاں یہ سارے ریلیٹیو لکھنے پڑیں گے. پھر وراثت کا قانون ہم اس پہ اپلائی کر کے ضرب تقسیمیں دے کے پھر اس کو آپ سارے حصے بیان کریں گے. چلیں ٹھیک ہے جی, میں انشاءاللہ پھر ان سے ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت پیش کر دوں. جی یہ اگلا سوال لے لیتے ہیں جی احمد بھائی جرمنی سے. تو انہوں نے پوچھا جی جو قرآن مجید میں والحمر والمیسر کا کیا احکامات آئے ہیں تو اس میں اگر کوئی کسی کو اس برے کام پر لگانے میں جرم کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو کیا اس پر بھی انہی احکامات کا اطلاق ہوگا؟ جی جو بندہ کسی چیز کی دعوت دیتا ہے وہ نیکی کا کام ہو تو حدیث میں آیا کفاعلہ وہ اسی طرح ہی ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کی طرف بلانے والا یا لگانے والا اسی طرح جس طرح کرنے والا ہے. اسی طرح برائی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو برائی کرنے والا ہے یا برائی کروانے والا ہے دونوں برابر کے گناہ کے حقدار ہیں, برابر کے, کیونکہ وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, یہ اس کے تحت گناہگار وہ بنتا ہے. اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تعاون نہ کرو, کسی کی مدد نہ کرو اسم پر, گناہ پر اور عدوان زیادتی پر. نہ زیادتی پر کسی کے ساتھ تم تعاون کرنا ہے, ہیلپ کرنی اس کی, نہ کسی گناہ پر تم نے تعاون کرنا ہے. یہ اب امر ہو یعنی نہیں ہوگی, نہیں بھی اب اس کا ارتکاب کرنے والا اس نہیں کے تحت آئے گا اور وہ ناجائز کام کر رہا ہے جو اس شراب کی طرف یا جوئے کی طرف کسی کو لگا رہا ہے. لہٰذا یہ دونوں بھی ناجائز و حرام. ضمن ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا لیکن جو شرابی ہے یا جوا کھیلنے والا ہے اس پر جو فقہ کے احکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں, وہ تو اس پر اس طرح نہیں ہوگا. مثلا شرابی پر جو حکم ہے کہ یوں یوں پھر وہ پاک کرے گا اور اس کی 40 دن تک نماز جو یہ نہیں اس پر لاگو ہوں گے. گناہ جی یہ وضاحت احکام
ڈفرینٹ ہوتے ہیں یہ وہ اسی پر لاگو ہوں گے، لیکن اس گناہ اس پر آئے گا. ٹھیک ہے جی. جی ایک میاں صاحب کے شعر کے حوالے سے پوچھا تھا کہ قرآن کو سجا کر رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ نزاکت حسین شاہ بکنگ سے. آپ کو اور آپ کے نہایت قابل احترام مہمان اور ویوز کو پیار اور ادب السلام. ایک کالر نے آپ سے سوال پوچھا ہے، اسی کے حوالے سے میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرایا. جی میں یہ نہیں کہتا میرا سوال سیاسی ہے، مگر وہ جو کالر تھے میرے خیال میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سوال کیا ہوگا. آپ پلیز سوال کر لیں، ٹائم بڑا شارٹ ہے، سوال کر لیں آپ پلیز. جی اجازت دیجیے گا. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کسی معصوم مظلوم کا حق کھانے والا، مسلمان کہلانے والا، عالم دین کہلانے والا، اور جب عمران کا دھرنا ہوا تھا تو اس آدمی نے کہا تھا کہ یہ جی بہت شکریہ شاہ صاحب کی بلا. دنیا اس سے پاکستان کا نام شرمندہ ہوتا ہے، پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. بہت 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 شکریہ شاہ صاحب کی بلا، بہت شکریہ. عرض یہ ہے کہ بالکل اس موضوع کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے. آپ کا احترام، آپ کا ادب، لیکن واللہ اس کے لیے نہیں ہے. ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اپنے دین کو. جی کیبلا مجھ سب سوال یہ پوچھا تھا کہ ظاہر ہے وہ میاں صاحب آپ قرآن کی شان کے حوالے سے کچھ فرما دیں کہ قرآن کو رکھا جاتا ہے شیشوں میں سجا کر پڑھا نہیں جاتا. قرآن پاک کو رکھنے کے لیے تو نہیں، قرآن کی رکھنے کی اپنی برکتیں ضرور ہیں، گھر میں اس کی برکات ہوتی ہیں، لیکن قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن ہمیں ایک عمل کی دعوت بھی دیتا ہے، ہمیں قرآن سکھانے کے لیے آیا، ہمیں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا. وہ جس طرح کی قرآن تبدیلی چاہتا ہے، اگر ہم وہ تبدیلی اپنے اندر لائیں گے تو واقعی ہم عامل قرآن بنیں گے. ورنہ وہی ہے کہ جس طرح کی پوری قومیں تباہ ہو گئیں اس پر عمل نہ کر کے، تو پھر تو اس تباہی اور ڈیزاسٹر کا شکار ہم بھی ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو رکھیں اور غلافوں میں سجائیں، اور اچھے اس کے لیے غلاف خریدیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں. جی ماشاء اللہ. مجھ سے قبلہ ایک بٹ صاحب نے سوال دو کیے تھے، ایک کا تو جواب ہو گیا تھا، دوسرا یہ تھا کہ وطن کی محبت کا دین میں، اسلام میں کیا تصور ہے؟ وطن کی محبت ایک اہم جز ہے، لیکن اسلامی طور پر اس پر کوئی ایسا حکم نہیں لگتا. بعض اوقات وہ حدیث بیان کی جاتی ہے حب الوطنی من الایمان، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک من گڑت سی روایت ہے، لوگوں نے اس کو بڑا مشہور کر دیا ہے. اصل میں ہمارا وطن اور سب کچھ ہمارا اسلام ہے، اور وطنیت اگرچہ ایک فطری چیز ہے، یعنی میرے وطن سے فطری طور پہ محبت ہوگی، اور اس سے اسلام انکار بھی نہیں کرتا. میرے آقا کریم علیہ السلام جس دن ہجرت کے لیے گئے نا مدینہ شریف میں، اور کعبہ کی طرف دیکھ کے رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، تو یہ ایک فطری امر تھا، کیونکہ وطن رہا 40 سال سے بلکہ 50 سال تقریباً زندگی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ادھر گزری ہے. تو ایک فطری تقاضا تھا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ عز و جل کعبے سے بھی زیادہ محبت مجھے مدینے سے لگا دے، یعنی پھر مدینے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یوں ایک فطری تقاضا ہے وطن سے محبت، لیکن شریعت کا اندر اس کا کوئی اس طرح کا کوئی وجوب اور اس طرح کا ضروری نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے ہم وطن میں تقسیم ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں. میرا وطن میرا اسلام ہے. میرا مسلمان بھائی وہ کشمیر کا ہو، افغان کا ہو، وہ ترک ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ میرا ہم وطن ہے، کیونکہ ہم اس وطن اسلام میں ہم اکٹھے ہیں. اگر وطنیت آج تفریق کا باعث بن رہی ہے تو اس کو بھی اسلام پھر اہمیت نہیں دیتا. وطنیت ایک سیکنڈری حیثیت ہے، سب سے اول چیز اسلام ہے. تو اگر اول ہم اسلام کو رکھیں گے تو پھر جہاں کا بھی مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ کے تحت وہ میرا بھائی ہے، اس سے میرا بڑا پکا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے میرا اس سے. لیکن اگر ہم وطنیت پہ تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم نقصان کر جائیں. لیکن وطن سے محبت اسلام منع نہیں کرتا، یہ ایک فطری تقاضا اسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا وطن اسلام ہے، اور ہم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری یہ جو انہوں نے شجرہ اسلام کو بہار دی، ہم اس کے پودے ہیں، ہم اس کی ایک فصل ہیں، لہذا ہمارا وطن اسلام ہے، ہمیں اسی پر رہنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. اور اس طرح کے مفتی صاحب اسد بھائی نے سوال کیا تھا غسل کے بعد وضو کے حوالے سے کہ کیا وہ لازم ہے کہ وضو کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے پوچھا کہ اگر کپڑے اتارے ہوئے ہیں تو وضو کر لے یا پھر پہلے پہنے اور پھر
वज़ू करे? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात ये मैं जवाब दे दूं कि जब आपने गुस्ल कर लिया तो आपका वज़ू भी हो गया, दोबारा आपको वज़ू करने की हाजत नहीं है, क्योंकि जो अहकाम आपने पूरे जिस्म को जब जैसे ही आपने पानी ऊपर बहा दिया तो जो वज़ू के अहकाम है वो भी पूरे हो गए, क्योंकि कुरान ने जो 4 फ़राइज़ किए हैं उन पे पानी बह गया, अगरचे आपकी नीयत न थी फिर भी आपका वज़ू हो गया। अब आपने जो दूसरा सवाल किया कि कपड़े पहनकर वज़ू करना ज़रूरी है या कपड़े उतार के भी कर सकते हैं, कपड़े उतार के भी अगर आपने वज़ू कर लिया तब भी वज़ू हो गया, पहन के फिर उतारे, फिर पहने, फिर उतारे, इससे वज़ू नहीं टूटता। ये लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कपड़े उतारने से वज़ू टूट जाता है। अच्छा, दीगर जो अहकाम वज़ू के हवाले से तोड़ने वाले शायद उनको याद ना हो, लेकिन ऐसी बातें जो गलत होती हैं वो पब्लिक में बड़ी फैल जाती हैं। पहली बात है कि वो गुस्ल करने के बाद आपको वज़ू की हाजत नहीं है, वो गुस्ल ही वज़ू भी आपका हो गया, बल्कि अतम तरीके से हुआ, अहसन तरीके से हो गया। और दूसरी बात ये है कि कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बगैर दोनों तरह वज़ू हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। कुरान मजीद को छूने के हवाले से जी बड़ी अहम बात है कि क्या जुज़दान में कुरान पाक रखा हुआ है तो उसको जुज़दान को छुआ जा सकता है कि नहीं, और कुरान पाक जिस तरह ग़िलाफ़ मुबारक में है तो उस सूरत में उसको छुआ जा सकता है नहीं? जी, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी, जैसे हमने इसको टॉपिक को शुरू किया था, कुरान के ये आदाब है कि इसके छूने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, आप पे गुस्ल फ़र्ज़ ना हो, गुस्ल फ़र्ज़ ना हो, गुस्ल आपका उतरा हुआ यानी बड़ी जो हद नजासत है उससे आप बचें। दूसरी है कि वज़ू भी आपका हो, हद से असगर भी ना पाया जाए, वज़ू भी आपका कायम हो। इस सूरत के अंदर आप कुरान को छू सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ही ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून के आयत के तहत बयान किया है कि इसको पाक लोग ही छू सकते हैं, यानी पाक से मुराद ये दोनों तहारतें उसके अंदर पाई जाए। और फिर जुज़दान में अगर है बनी बिग जुज़दान में बाज़ात रखा, जुज़दान कहते हैं वो लकड़ी का बना हुआ जो कुरान रखा, उसमें हम कुरान को पकड़ सकते हैं। अगर आपका वज़ू नहीं है या गुस्ल आप पर फ़र्ज़ है तो उसमें आप कुरान को, यानी उस जुज़दान को आप हाथ लगा सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कुरान ग़िलाफ़ में है, हर वो कपड़ा जो कुरान के ताबे है या कपड़ा आप के ताबे है, दोनों से नहीं हम कुरान को छू सकते। यानी जो कुरान के ताबे कपड़ा है यानी गिलाफ में है कुरान, उस गिलाफ को भी हम हाथ नहीं लगा सकते अगर हम पे गुस्ल फ़र्ज़ है या वज़ू नहीं है हमारा। और जो कपड़ा मेरे ताबे है, मसलन ये आस्तीन मेरे ताबे मैंने पहना हुआ है ना, तो इससे भी मैं कुरान को यूँ नहीं पकड़ सकती। आंचल से औरतें बाज होती हैं, वो आंचल से दुपट्टा उनके ने लिया होता है उससे पकड़ लेती हैं। हाँ, दुपट्टा उतार के अपने ताबे से हटाकर उससे पकड़ सकती। अच्छा, यानी जो कपड़ा आपने पहना हुआ है या जो कपड़ा कुरान ने पहना है उसको नहीं हम हाथ लगाओ, उसके जरिए हम कुरान नहीं पकड़ सकते। ये अगर आपको कुलिया याद रहे तो इसको जरूर याद रखिए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अहम ये मामलात हैं और कितना ज़रूरी है हमें इन चीज़ों को जानना। ये फ़राइज़ हैं, इनसे मना किया गया है, ऐसा करना हराम है, ऐसा न करने का हुक्म है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को सीखें। ये हमारी दीनी ज़रूरत है, हम बतौर मुसलमान ये हमारी ज़रूरत है, और हमने ज़ाहिर मुसलमान जीना और मरना है ना, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अहमद जर्मनी से। जी अहमद जी, फरमाइए। मैं जो वज़ू के बारे में इन्होंने फरमाया है जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वजाहत से कि वज़ू का एक सवाब है जिसकी नेकियां, जैसे अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज पढ़े जाएं तो 30 नेकियां हैं। जी जी। तो अगर उन्होंने फरमाया कि अगर नियत नहीं भी थी, आपने गुस्ल कर लिया तो वज़ू आपका हो गया जी। इस हवाला से जो मैं, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी अपने घर में ले गए थे, तो घर नया बनाया था तो रोशनदान रखा था, तो आपने फरमाया ये किस लिए, कहने लगा कि हवा के लिए। आपने फरमाया अगर ये कह देता कि अजान की आवाज़ सुनने के लिए ये रखा है तो आपको सवाब भी मिलता रहता। तो मेरा सवाल ये है कि जो अगर नियत नहीं की तो गुस्ल कर लिया तो इन्होंने फरमाया वज़ू हो गया, अगर वज़ू एक्स्ट्रा जब हो, इरशाद है, हदीस भी है कि अगर कर लिया जाए तो वज़ू के सवाब, जैसे मैं लफ्ज़। जी जी भाई, सवाल समझ आ गया अहमद भाई? दूसरा समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल मेरा एक छोटा सा ये है कि इस्लाम में है कि कोई चीज़ अगर आप खरीदो फरोख्त करते हैं तो अगर कोई चीज़ में नुक्स है तो उसे पहले बता दिया जाए। तो आप देखें कि बताते नहीं है बल्कि छुपाते हैं, उसमें ये क्या सवाब होगा या गुनाह होगा? जो बताता नहीं है, जो छुपाता है अपनी चीज बेचने के वक्त।
ٹھیک اسلام نے تو کہا بتانا چاہیے. خدا جی حافظ. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. قرآن مجید کے حوالے سے جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کا غالباً ایک حصہ باقی ہے کہ جب آپ غسل فرما رہے ہیں کہ اس پر فرض ہے تو اس میں کیا جنبی بھی اور نفاس والی عورت بھی اور حیض والی عورت یہ سب اس میں آ جاتے یہ ہیں؟ سب کے احکام سیم ہیں کیونکہ ان سب پر غسل فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نہیں قرآن کو نہیں چھو سکتے. جی اور حد سے اصغر اگر ہے یعنی وضو کا اور تب بھی قرآن کو نہیں چھویا جا سکتا. ایون کہ اس کے غلاف کو بھی؟ جی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر قرآن مجید کی تفسیر ہے اردو میں فارسی میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی پھر قرآن کی جو تفسیر ہے یا اور فقہی کتب ہیں یا اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ چھوتا یا اس پہ غسل فرض ہے تو وہ چھوتا ہے تو یہ مکروہ ہے. یعنی ان کو بھی نہیں چھونا چاہیے, ان چیزوں کو بھی نہیں چھونا چاہیے غسل فرض ہونے کی حالت میں. لیکن یہ مکروہ ہے, مکروہ تنزیہی ہے, چھوٹا مکروہ ہے, لیکن اس کا گناہ نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ نے چھو لیا ہے, کیونکہ اس کا حکم قرآن کے حکم کی طرح نہیں ہے. قرآن کا ایک اپنا درجہ. ہاں تفسیر کے اندر اگر آیت قرآنی ہے جی اس کو اگر چھوئیں گے آپ اسپیسیفکلی آیت کو تو وہ پھر بھی حرام ہے. یعنی آیت کو ہم تفسیر یا فقہی کتب میں پھر بھی نہیں چھو سکتے, کتاب کو چھو سکتے ہیں, وہ بھی مکروہ ہے, علماء نے منع کیا ہے. اور اس طرح قرآن مجید کی کسی آیت کو بطور وظیفہ اختیار کر لینا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں کیونکہ جنبی جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا. چھونا تو دوسری بات ہے, چھونا تو وہ بغیر وضو والا بھی نہیں چھو سکتا, یعنی قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا. ہاں بطور وظیفہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے, بطور دعا کی نیت ہے یا اس کی حفاظت کے جو اعمال قرآن میں آئے, آیت الکرسی ہے اور سورۃ ناس وغیرہ ہے, قل ہٹا کر, تو یہ حفاظت کے جو جتنے اوراد ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ ہے, اس کے علاوہ دیگر آیات ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون غم کے وقت پڑھی جاتی ہے, غم کے لیے وہ پڑھتا ہے. تو یہ ساری حالانکہ یہ آیات قرآنیہ ہیں لیکن ان کو تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ اور نیت سے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا پڑھ سکتا ہے, یعنی وہ ان کی تلاوت کر سکتا ہے, یعنی تلاوت کی نیت نہیں کرے گا, وہ نیت اور کرے گا وظیفے کے طور پر. ہاں وظیفے. اچھا. اور اس طرح اگر ایک عورت اس میں ہے اپنے پیریڈ کے دنوں میں ہے تو کیا اس دوران میں وہ درود شریف پڑھ سکتی ہے؟ جی بالکل درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے, اور یہ جو بطور شفا آیتیں پڑھی جاتی ہیں حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں, حفاظت کی نیت سے, قرآن کی نیت سے نہیں, حفاظت کی نیت. ایون الحمدللہ پڑھ سکتی ہے لیکن کس نیت سے؟ دعا کی نیت سے یا پھر اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے. تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. ماشاءاللہ. اور ابھی بھائی نے ماشاءاللہ جو کال کی تھی اپنے بٹس اپنا احمد بھائی نے, جی تو وہ کچھ کہا کہ ایک تو وضو میں جو آپ نے فرمایا اس کی مزید ذرا وضاحت فرمائیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ثواب ہے تو کیوں اس سے محروم ہو؟ بالکل آپ کی بات تو اچھی ہے لیکن میں نے جو کہا تھا کہ وضو ہو جائے گا, آپ کو وضو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. وضو پر وضو کرنا اسے نور علی النور بولا جاتا ہے, یعنی آپ کا وضو ہے آلریڈی, پھر آپ وضو زیادہ نور حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ درست ہے آپ کا. بلکہ اگر نیت ثواب ہے, نیت تقرب الی اللہ ہے تو یہ آپ کو ثواب ملے گا. تو اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن ضرورت نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کیا ضروری ہے یہ نہیں, ضروری نہیں ہے اس حوالے سے. اور اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ خرید و فروخت کے معاملات میں اگر کوئی عیب ہے اور وہ بتاتا نہیں ہے جی تو شرعی طور پر اس کا حکم؟ اگر کوئی خرید و فروخت کے عیب خود جانتا بھی ہے, ایک تو ہے نا اسے نہیں پتا, کچھ ایسے عیب ہوتے ہیں اسے خود نہیں پتا, کار بیچ رہا ہوں پتہ نہیں اب کیا اس میں عیوب ہو سکتے ہیں, اسے نہیں پتا. اگر اسے پتا ہے اور یہ جان بوجھ کے چھپاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دھوکہ. اسلام میں دھوکہ دینے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے. اگر یہ دھوکہ مسلمان کو دیتا ہے یعنی عیب چھپا کر بیچ رہا ہے, اسے پتا ہے تاکہ میری چیز نکل جائے, بس مجھے چیز سے غرض ہے, تو ہمارا اسلام اس کا درس نہیں دیتا, بلکہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کا درس دیتے ہیں. ہمارا اسلام کہتا ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں, وہ آپ کا بھائی ہے. تو خیر خواہی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ عیب چھپا کر اگر کوئی چیز بیچیں, یہ تو بالکل ناجائز ہے, شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے. جی ماشاءاللہ. میت کے غسل دینے کا حکم؟ میت کا غسل دینے کا حکم فرض کفایہ ہے, فرض ہے لیکن کفایہ علی المؤمنین. مطلب یہ ہے کہ اگر تمام مومنین میں سے ایک مسلمان بھی میت کو غسل دے دیتا ہے تو تمام سے یہ فرض اتر جاتا ہے, اب تمام سے رسپانسبلٹی ساقط ہو جاتی ہے, ریموو ہو جاتی ہے. ایک مسلمان بھی اگر کسی میت کو غسل دے دے, کیونکہ یہ فرض علی الکفایہ ہے,
کفایہ مطلب ایک کافی ہے سب کے لیے، سب کی طرف سے. اگر ایک بھی نہ دے گا تو سب مسلمان وہاں کے جن کو پتہ ہے وہ گناہ گار ہوں گے. اور اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اس کے بارے میں غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اس کے یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پہ غسل فرض نہیں بنتا. ہاں اور وجوہات کی وجہ سے اس پہ غسل فرض ہو سکتا ہے. مثلا وہ پہلے جنبی تھا، وہ بیوی سے مل کر آیا، اس وجہ سے اس پہ غسل فرض ہو سکتا ہے. یا کیونکہ کافر جو ہوتے ہیں عمومی طور پر یہ ہماری طرح غسل نہیں کرتے، یعنی شاید پانی پیتے ہیں اور پورے باڈی کو بھی دھوتے ہیں، لیکن ایک ان کا فرض پھر بھی رہ جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا. ان سے یہ فرض ادا نہیں، یہ غسل کا فرض ہے، غسل کی ضروری چیز ہے کہ ناک میں پانی ڈالیں. یہ پانی پی لیں گے تو کلی ہو جائے گی، کیونکہ پانی پینے سے بھی کلی ادا ہو جاتی ہے. غسل کی کلی جو ہے نا وہ فرض ادا ہو جائے گا. پانی بہانے سے جسم پہ اوپر جو بہانے کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن ناک میں پانی ڈالنا ان سے رہ جاتا ہے. لہذا جو بھی نن مسلم مسلمان ہو اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈال کر پورا اپنے آپ کو غسل ایک مرتبہ کر لے، تاکہ اگر پیچھے کچھ شک و شبہ ہے وہ بھی نکل جائے. جی ناظرین، چونکہ بالکل آخری 3 سے 4 منٹ ہیں تو میں جو سوال کرنے لگا ہوں یہ ہمارے اس طرح کے جو پیٹرن ہے ہمارے اس پروگرام کا اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن 23، 24 اور 25 تاریخ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا سالانہ عرس مبارک ہے. 4 ملین افراد آپ کی بریلی شریف میں آپ کی دربار پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی دربار سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں اور فیض اور برکات حاصل کرتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آخری 3-4 منٹ ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی جو علمی روحانی حوالے سے اور فقہی حوالے سے خاص طور پر فتاوی رضویہ آپ کی شان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اظہار ہے. تو اس حوالے سے قبلہ مجھ صاحب انشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں، تو آپ توجہ سے سنیے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے بڑے کون ہیں. جی بس. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 13 سال کچھ سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کیا تھا. 13 سال آپ تمام علوم درسیہ پڑھ چکے تھے. علوم درسیہ یعنی آپ نے 10 سالہ 12 سالہ عالم کورس ہوتا تھا وہ بھی کر لیا تھا بڑے شارٹ پیریڈ میں، اور مفتی کورس بھی کر لیا تھا، اور فتویٰ لکھ کے پہلا فتویٰ آپ نے جاری کیا، اور وہ فتویٰ رضاعت کے متعلق تھا، یعنی ماں کا دودھ پینے کے حوالے سے کہ اگر ناک کے ذریعے بچے کے پیٹ میں دودھ چلا جائے تو کیا جس ماں کا دودھ جس عورت کا دودھ گیا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی کہ نہیں بنے گی. اس پر آپ نے ایک تحقیقی فتویٰ 13 سال کی عمر میں لکھا. 13 سال کے ہمارے بچے کو عموماً یہ نہیں پتا ہوتا کہ سوشل انٹریکشن کیسے ہم نے قائم کرنا ہے، ہم نے بڑے کو کیسے بلانا ہے، تو چھوٹے کے ساتھ کیسے ملنا ہے اور بیٹھنا کیسے ہے اور خاموش کب ہونا ہے اور بولنا کب ہے، یہ نہیں پتا ہوتا. لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت ہے اور آپ کے بزرگوں کا اس قدر فیض ہے کہ آپ 13 سال کی عمر میں فتویٰ تحریر فرما رہے ہیں، اور پھر آگے آپ نے اپنی پوری زندگی میں 1000 کتاب لکھی ہے. 1000 کتاب اور 206 رسالے کچھ رسالے فتاوی رضویہ میں موجود ہیں، یعنی کچھ کتابیں آپ کے فتاوی رضویہ میں موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کیسی انمول خزانہ علم کا. آپ وہ نہیں تھے کہ ادھر سے کاپی کیا ادھر سے پیسٹ کر دیا جس طرح کے آج کل کے بہت سے سارقین کرتے ہیں، یعنی بہت سے دیوان بھی چوری ہوتے ہیں اور بہت سی تحریریں بھی چوری ہوتی ہیں اور ان کو اپنے تحقیق کا نام لیبل لگا دیا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان موضوعات پہ قلم اٹھایا جو پیچھے نہیں موجود تھے، اور پھر آپ نے ایک علمی آپ پر جو فیضان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص فیض تھا، اس سے فیض لیتے ہوئے اعلیٰ رحمۃ اللہ وہ انمول خزانے آپ نے بہائے ہیں کہ سبحان اللہ کہ اپنے اور غیر دونوں اشش کر اٹھے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تو ہے فقیہانہ آپ کا پہلو کہ آپ کے اندر تفقہ موجود تھا. تفقہ اس قدر موجود تھا کہ 33 جلدیں والیومز جو ہے 30 والیوم کا فتاوی رضویہ آج موجود ہے، اور اس سے زیادہ فتوے تو کئی ہیں جو پبلش نہیں ہوئے، ضائع ہو گئے ہیں، لیکن جو پبلش ہو سکے اتنا بڑا فتاوی رضویہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور یہ ایک فقیہانہ پہلو. ساتھ فقہ میں نا خشکی ہوتی ہے، یہ فقہ میں خشکی ہوتی ہے کیونکہ ڈیلی اس طرح کے مسائل پڑھنے اور کیل کال یہ کہا وہ کہا فلاں نے کہا یہ اس طرح کا. لیکن آپ کا ایک ادبی پہلو آپ کا عشق والا پہلو اگر دیکھیں تو ہدایت بخشش ہمارے سامنے. سبحان اللہ کہ ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات آتی ہے
سبحان اللہ آپ عشق کے لیے قلم اٹھاتے کل کے رضا وہ ایک دم تحریک میں آتی ہے تو آپ دریا بہا دیتے ہیں کہ آج تک لوگ اسے پڑھ رہے ہیں اور اپنے عشق کو تر و تازگی دے رہے ہیں. وہ آج تک عشق کا دیوان ایک موجود ہے. لیکن فقیہانہ جب آپ نے فقہ پہ قلم اٹھایا تو پھر بھی سب نے کہا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس طرف آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ہر طرف جس طرف بھی آپ آئے ہیں الحمدللہ آپ نے سکے بٹھائے ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا پہلو یہ ہے. ایک مرتبہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب جو کہ حزب الاحناف میں بھی کچھ عرصہ لاہور میں بھی پڑھاتے رہے اور یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے اور آج سے میں آپ کو تقریباً بات کر رہا ہوں 90 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تقریباً. انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا حالانکہ خود بھی بہت بڑے مفتی ہیں. فتاویٰ دیداریہ آپ کا موجود ہے. بہت بڑے محدث ہیں اتنی احادیث کے حافظ ہیں. آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے جلسے کے اندر ایک مولانا صاحب نے تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا ہے. یتیم. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فتویٰ شروع کرتے ہی الحمد شریف لکھی اور ساتھ القاب گننے شروع کیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 57 القاب ذکر کرتے ہیں. ایسے القاب جو عام عوام نے نہیں سنے ہوتے. وہ ولی بھی ہیں شافع ہیں دافع بلا ہے یعنی اتنے وہ القاب ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا اس مقرر کو اس خطیب کو یہ القاب نظر نہیں آئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام منعم بھی ہیں نعیم بھی ہیں یہ القاب نظر نہیں آئے وہ ضروری ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ میرے آقا کا وصف بیان کریں. یعنی عشق کتنا ہے. واقعی ان لوگوں کو جچتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بھی ہے. آپ کی ثنا کریں آپ کی تعریف کریں کیونکہ ان کا ایک عشق کی ایک اپنی ان کی داستان تھی. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت تھے اسی لیے ان کو سارے لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. بالکل. اور آخری 1-2 منٹ میں صرف فتاوی رضویہ کا جو فقہی منصب ہے جو تحقیقی منصب ہے اور جو علمی منصب ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ارشاد میں جی بالکل کیونکہ فتاوی رضویہ میں نے کئی بار الحمدللہ پڑھا ہے کئی بار پڑھا اور ڈیلی تقریباً پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ فتاوی لکھنے ہوتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف جیسی کوئی کتاب فقہ میں موجود نہیں ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جس طرح فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اقوال ائمہ کو اکٹھا کیا اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد جب آپ رزلٹ اور اقول فرماتے ہیں سبحان اللہ جب آپ اقول فرماتے ہیں تو بڑے بڑوں کی عقلیں وہاں پہ قربان ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ ایسا رزلٹ بعض اوقات ائمہ کے اقوال کو تطبیق دینے کی حاجت ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یار یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. آپ ترجیح کس قول کو دیں تصحیح کس قول کی کریں وہ علیہ الفتویٰ کس قول پہ ہوگا وہ علیہ عمل کس کو قرار دیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے سبحان اللہ تطبیق دیتے ہیں. تطبیق دینے کے بعد یعنی 2 قولوں کو ملاتے ہیں اس طرح ملاتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ٹھیک رہے گا یہ اس حالت میں ٹھیک رہے گا اور یہ دونوں قول ائمہ کے درست بنتے ہیں اور میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں اور آج کے دور میں بھی یہ اس پر عمل ہوگا. تو گویا کہ صرف قول ہی نقل نہیں کرتے حالانکہ مفتی کا کام کیا ہے قول امام کو نقل کرنا. آج کے جتنے بھی مفتی ہیں مفتی ناقل ہے مطلب نقل کرنا ٹرانسفر کرنا کیونکہ ہم مجتہد تو ہے کوئی نہیں کوئی بھی مجتہد نہیں اپنا اجتہاد تو کر نہیں سکتے نقل کرنا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے مفتی تھے سبحان اللہ قربان جائیں وہ نقل اتنے بہترین انداز سے کرتے تھے کہ سارے اشکالات کو دور فرما دیتے تھے. صرف ایک آخری بات پوچھنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت نے کیا چونکہ آپ مقلد ہیں ظاہر حسینہ امام اعظم کے تو کیا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے فتاوی بھی آپ کے ہیں جو تقلید سے ہٹ کر ہوں اور اپنے خود مقلد کے طور پر آپ نے وہ فتوے دیے ہوں؟ جی ایسا تو ہم نہیں کہیں گے. ایسا کہیں گے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فتاوی میں اس کے اجتہادی کیفیت ہے. یعنی اجتہادی کیفیت مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کے اصول کے اندر رہتے ہوئے امام جس طرح کا صاحبین بھی امام سے اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ اصول امام اعظم کے اپناتے ہیں پھر بھی وہ مقلد ہی کہلاتے ہیں مقلد ہی ہوں گے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ فتاوی کے اندر کچھ اس طرح کا سلسلہ پیش کیا ہے جس میں کوئی مسئلہ یعنی کہ موجود نہیں تھا نہ امام اعظم سے منقول تھا نہ کسی اور فقیہ نے کبھی بیان کیا. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی اجتہادی اس قوت سے اس مسئلے کو نکال کر دیا. ان میں سے ایک مسئلہ بیان کرتا جاؤں. ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ پیچھے کتابوں میں اس کا وجود نہیں ہے ہی نہیں کہ جنازے کا سلام پھیرتے وقت ہاتھ کب چھوڑیں گے. جنازے کا اسلام پہ تو ہاتھ کب چھوڑیں گے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل سے اس سے ثابت کیا ہے کہ جب السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم ایک طرف پھیریں گے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے.
تو یہ پچھلی کتابوں میں موجود نہیں. بہرحال اور بھی مسائل ہیں اس طرح کے. وقت ختم ہو گیا جی انشاءاللہ. جی ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.